रमज़ान المبارک کی سب سے بڑی رات آج کی رات ہے، اور اس رات کا سب سے بڑا وظیفہ انا اعطیناک الکوثر کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے نا، پورا سال نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، جتنی اس کی حاجتیں ہوتی ہیں آج کے دن ہی ساری پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ سورت کا عمل آج کے دن کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور عمل ہے، کیونکہ آج رات ہے ليلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں جو شخص انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی ہے، برکت اور کثرت عطا کی ہے، اسی طرح اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی برکت اور کثرت عطا فرما۔ تو اللہ اس کی برکت سے اس بندے کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں خیر بھی عطا کرتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ اور جس شخص کو ان چیزوں کی ضرورت اور حاجت ہے وہ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ راتیں، یہ دن مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ رات بھی بڑی افضل اور بہترین رات ہے کہ یہ ليلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ جمعۃ المبارک کی رات بھی ہے۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہوتا ہے، اسی طرح جمعہ کی رات بھی ساری راتوں کی سردار۔ جب اس سردار رات میں ماہ رمضان کی جو سردار رات ہے، یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا یہ انا اعطیناک الکوثر کا جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر ساری بہاریں، ساری برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے اس کا سارا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی کوئی شخص اس عمل کی برکت سے محروم رہا، اس رات کی برکت سے محروم رہا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی قسمت ہی ماڑی ہے۔ ورنہ اب جس کو یہ عمل مل جائے اور جس کو یہ رات مل جائے، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد یہ موقع آتا ہے کہ رات ابھی جمعۃ المبارک کی ہو اور ساتھ وہی رات ہی ليلۃ القدر کی، شب قدر کی رات ہو، تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی عمل انا اعطیناک الکوثر کا مل جائے تو وہ شخص اس کو کر لے، وہ یوں سمجھے کہ وہ دنیا کا سب سے خوش بخت انسان بن جاتا ہے۔ اور جس کا مقدر ابھی تک نہیں سنورا، جس کی ابھی تک دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوئی، جس کی ابھی تک حاجتیں پوری نہیں ہوئی، جو اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، جس نے ماہ رمضان کا سارا مہینہ ایسے گزار دیا ہے، اس شخص کے پاس یہ آخری سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ اب اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس رات میں آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، 1 ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، 70000 ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، لیکن وہ کوئی بھی حاجت ایسی نہ ہو جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ جو جائز حاجتیں ہیں، وہ جتنی بھی تمہاری حاجتیں ہیں، اس رات میں اپنی تمام حاجتوں کو طلب کر لو۔ ہوگا کیا کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کا وقت بھی سن لے، طریقہ بھی بتانے لگا ہوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا تو آج انشاءاللہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گنیں گے اور کہیں گے کہ واقعی آج ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں، اور جو لذت اور جو راحت تمہیں نصیب ہوگی نا، تم خود حیران ہوگے اور خود تم کہو گے اپنی زبان سے بول کر کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو گئی۔ اور اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اس رات کی اس عمل کرنے والے ہر فرد کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ شادیوں کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کے پاس روزگار نہیں، اللہ روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ میری دعا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، جو شخص انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرے پورے سال کے لیے تو اس کو خوشحالیاں عطا فرما دے۔ سب دوست آمین کہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ضرور یہ برکتیں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ، کیونکہ اس رات میں 7 کا عدد موجود ہے، 27 رمضان المبارک میں 7 ہے، تو 7 بار ہی آپ درود پاک پڑھیں گے۔ بات سمجھیے گا ذرا، پھر ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، یہ 7 کی نسبت بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے۔ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ میری بات کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرے پاس جیسے عمل آیا، اللہ والوں نے بتایا، بزرگوں سے چلتا ہوا میرے تک پہنچا، میں اسی طرح خود کرتا ہوں، دوستوں کو کرواتا ہوں، آپ دوست احباب تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری بھی ہے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ بہت سارے لوگ آج اس عمل کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انشاءاللہ گھر کے اندر اگر ایک فرد بھی کرتا ہے نا، تو اللہ سب کے مقدر کو سنوارے گا، سب کی قسمت کو بدلے گا، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک اور ایسا خالق ہے کہ اس سے جو مانگتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد اور اس رات شب قدر کی عبادت سے جو شخص انا اعطیناک الکوثر اور استغفار کا یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ شب قدر کی رات جو آج رات ہے،
تو اس لیے اس کو طاق رات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اس رات کے مختلف نام بھی ہیں، اس میں مختلف عبادت کے طریقے بھی ہیں، یعنی کہ اس کی خاص دعا بھی ہے جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دعا بھی آپ نے سمل کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ، اور پھر ہماری اس رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ رزق مانگنا ہے۔ کیسے مانگا جائے گا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مانگنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت دینے والے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو ساتھ آپ نے جتنا مال چاہیے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کے تصور سے پڑھیں، آپ کے پاس اپنا روزگار نہیں تو روزگار کے تصور سے پڑھیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد بھی ایک طرح کا اللہ کی بارگاہ سے رزق ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اس تصور سے پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔